تین بنیادی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، شیطان ہیں اور انسان ہیں۔ فرشتے برائی نہیں کر سکتے، نیگیٹو نہیں کر سکتے، شیطان پازیٹیو نہیں کر سکتا، اچھا نہیں کر سکتا۔ دو طرح کی مخلوق، انسان برائی بھی کر سکتا ہے، اچھائی بھی کر سکتا ہے، اور اس کو یہ شعور دیا گیا ہے کہ وہ دو چیزوں میں تفریق کر سکتا ہے، نیکی میں اور بدی میں، خیر اور شر میں، اچھائی اور برائی میں۔ یہ اضافی کوالٹی انسان کے پاس میسر ہے، ماضی میں جھانک سکتا ہے، مستقبل میں جھانک سکتا ہے، اپنے تھاٹس کو ریوائنڈ کر سکتا ہے، باقی یہ دو مخلوق نہیں کر سکتی۔ یہ فرق ہے، اور مقصد یہ تھا کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرے جیسا کرنے کا حق ہے۔ اور عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لے یا روزہ رکھ لے یا حج کر لے، اللہ کی فرما برداری عبادت ہے، اللہ کا کہنا ماننا عبادت ہے، جو وہ کرنے کے لیے کہے وہ کرنا، اور جو نہ کرنے کے لیے کہے وہ نہ کرنا عبادت ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں۔ السلام علیکم سر، میں دو سوال پوچھنا چاہوں گا سر۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، تو میرے آقا نے یہ جواب دیا کہ کثرت سے موت کو یاد کر کے ہم یہ محبت اور یہ خوف پیدا کر سکتے ہیں۔ موت کو یاد رکھیں کثرت کے ساتھ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر قبرستان جایا کرتے تھے تاکہ موت یاد رہے۔ سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سر ہم اکثر رات کو سونے سے پہلے ارادہ کرتے ہیں کہ سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات میں رات کو سونے سے پہلے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم صبح اٹھیں گے، مگر جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمارے وہ خیالات نہیں رہتے جو ہم اس وقت ہوتے ہیں، اور ہم اٹھنے کے قابل نہیں رہتے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ارادے کی پختگی کی وجہ ہے کہ ارادہ پختہ نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شخص بہت دیر سے سوتا ہے تو سیانے نے کہا کہ اس کا صبح نماز کا ارادہ نہیں ہے، اگر یہ ٹائم سے سوئے گا تو تب نماز صبح پڑھ پائے گا۔ تو اگر آپ کے ارادے کے ساتھ کوئی عمل جڑ گیا ہے پھر تو وہ پورا ہو جائے گا، اور اگر صرف ارادہ ہے اس کے ساتھ عمل نہیں جڑا، آپ نے صبح اٹھنے کے لیے الارم نہیں لگایا یا کسی کو کہا نہیں کہ مجھے جگا دے، پروگرام پورا نہیں بنا کے سوئے، تو وہ نامکمل ارادہ ہے۔ ارادے کو پختہ کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ صوفیزم کیا چیز ہے؟ صوفیزم اچھے اخلاق کو صوفیزم کہتے ہیں۔ درجہ احسان پر اپنی عبادات کرنا، درجہ احسان پر اپنے کام کرنا، لوگوں کو عزت دینا، توقیر دینا، جستجو خدا بند میں لگے رہنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کو کہاں تلاش کریں؟ صوفی اللہ کی تلاش میں ہوتا ہے، تو فرمایا دکھی دلوں میں، جو دکھی لوگ ہیں ان میں تلاش کریں، ان میں آپ کو اللہ مل جائے گا۔ تو صوفیزم بنیادی طور پہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کے راستے کو اپنا کر اللہ تک پہنچنے کی صحیح کا نام ہے، کوشش کا نام ہے۔ اور سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وقت پہ بندی کا کیسے احساس پیدا کر سکتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر جاری رکھیں، اس سے پھر آپ کے اندر احساس پیدا ہوگا۔ دوسرا اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں، جہاں کوئی اچھا لوگ ہیں، سچ بولنے والے لوگ ہیں، اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سے تعلقات بنائیں۔ ان سے تعلقات ہوں گے تو آپ بہتری کی طرف گامزن ہوں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم سر،
سر میرا سوال آپ کے پچھلے جواب سے ریلیٹڈ ہے. سر آپ نے بتایا 3 قسم کی مخلوقات ہیں, تو سر ان میں جنات کا ذکر کون سی مخلوق میں آئے گا؟ جنات جو ہے نا وہ شیطان کے ساتھ ہے, ان کو آگ سے پیدا کیا گیا, شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا. جنات کا تعلق شیطان کے ساتھ. تو سر کیا وہ پازیٹیو چیزیں نہیں کر سکتے؟ پازیٹیو کرتے ہی نہیں وہ, ورنہ شیطان ہی کیوں کہلائیں. السلام علیکم سر. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو آن کرنا ہے, اس طرح آپ نے وطن سے محبت کے بارے میں بتایا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی چیز سے محبت خود اپنے, کیا یہ چیز ہمارے کنٹرول میں ہے کہ ہم اپنے اندر اس چیز کو خود انڈیوس کریں یا انٹیگریٹ کریں؟ یہ بالکل ایک کسی سیلف کا, انڈیویجول کا کام ہے کہ وہ کس طرح سوچتا ہے. اس کے لیے وہ کرے گا کیا, اس کے مطابق وہ کتابیں بھی وہ لے گا جس میں اس کی محبت کے تذکرے ہوں گے. ایسے لوگوں سے ملے گا جو پاکستان سے محبت کرتے ہوں گے, ایسا ماحول پیدا کرے گا. یہ ساری چیزیں ماحول کے ساتھ جنم لیتی ہیں. کوشش کرنی پڑے گی. اگر آپ بااخلاق لوگوں میں بیٹھیں گے تو بااخلاق ہو جائیں گے, اور بد اخلاق لوگوں میں بیٹھیں گے تو بد اخلاق ہو جائیں گے. آپ سوسائٹی کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ ایسے لوگوں سے ملیں, ایسے لوگوں سے دوستی بنائیں, ایسی کتابوں سے دوستی بنائیں, ایسے پروگراموں سے دوستی بنائیں جن میں اخلاقیات ہو, جن میں بہتری ہو, جن میں وطن کی محبت ہو اور سوچ ہو, تو آپ 100% ویسے ہی ہو جائیں. السلام علیکم سر. سر ایک انسان اگر اللہ کی 5 وقت عبادت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے دل سے, صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے, نہ کہ اس لیے کہ وہ جنت میں جائے گا یا پھر اس کے گناہ معاف کر دیں گے, اس کے دل میں صرف یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے بس. لیکن سر پھر بھی اگر اس کے دل میں ڈر رہتا ہے ہر چیز کا, وہ ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا, اور اس کو ہر چیز, اس کسی چیز میں سر وہ اچھا اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ صرف نماز تک محدود نہ ہو. 2 قسم کے اخلاقیات ہیں, قرآن حکیم میں بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. کچھ پازیٹیو ہے, کوئی نیگیٹو ہے, کچھ کرنے کی اجازت ہے, کچھ نہ کرنے کا حکم ہے. تو اپنے پورے انالیسس کریں, اپنے بارے میں غور کریں, فکر کریں کہ میں کون سی چیزیں ہیں جو چھوڑ رہا ہوں. مثال کے طور پہ نماز تو پڑھ لی مگر جھوٹ بھی بول رہے ہیں, یا غیبت بھی کر رہے ہیں, یا بدیانتی کے بھی ارتکاب کر رہے ہیں, تو پھر وہ کچھ بھی اس کا حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن حکیم جب یہ بات آپ کو کہہ رہا ہے کہ نماز تم پہ فرض کی گئی کہ یہ فحش و منکر سے روکتی ہے, اگر آپ فحش و منکر سے نہ روکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز اللہ کے ہاں رجسٹر نہیں ہو رہی. یہ آپ نے غور کرنا ہے اس پہ کہ میری نماز کیا اللہ کے ہاں رجسٹر ہو رہی ہے یا نہیں.